तो वो लग गया सर दिस इज लॉ है नहीं लोड नहीं हाँ दिस इज लॉ है ये रूम बंद कर देना अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया वअला आलिहि वअस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام آخر والذين جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا شک ہوئی تے چل مدینے چلیے ویکھ لیے جوڑ مزاراں دا شمع رسالت دا پروانہ جان دا ہے جسنوں کل زمانہ نام صدیق رفیق عتیق پیارا ساتھی بنیا غارت مزار دا نام صدیق رفیق عتیق پیارا ساتھی بنیا غاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا نام عمر دا دل نو بھاوے صفت جے دی خود خدا فرماوے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال سماوے ویکھ جوڑ خدمت گاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا ذوالنورین عثمان سونا جمع کیتا جس نے پاک قرآن سنا دختران پاک نبی نے دتیاں وہ چارہ نہیں چلدا بیچاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا حیدر صفدر شیر خدا اے نہیں سونا تکیا کردہ پیر علی نو بزدل آکھن والے حال ویکھ یار حبداراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا شک ہوئی چل مدینے چلیے ویکھ لیے یارا جوڑ مزاراں دا کربلا دے وچ ڈیرے لائے حسین نے سارا ساتھ حسین نے لٹایا خنجر تھلے نماز نہ چھڈی زور جتھے ہے تلواراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا جے شک ہوئی چل مدینے چلیے ویکھ لیے جوڑ خدمت گاراں دا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل شانہ دی حمد و ثنا امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار سرور انبیاء فخر انبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی دربار گہرد اندر نہایتی ادب و احترام دنال ہدی درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایتی واجب الاحترام دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
خالق کائنات جل وعلا دی برگاہ مقدس اندر عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ نچیز دے دل دماغ زبان نگہنوں ہر غلطی خطا تو محفوظ فرماوے اور کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان دے شر تو رب ذوالجلال دائمی پناہ عطا فرمائے۔ جس طرح تساں حضرات بخوبی واقف ہو یہ مہینہ جمادی الثانی ہے، دہ مہینے، اور اس مہینے نو نسبت ہے حضور سیدی و سندی امام الاولیاء امام الاصفیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنال یہ مہینہ نسبت رکھ دے۔ آپ دا اس مہینے دی 22 تاریخ نو آپ دا وصال با کمال شریف ہے۔ تو اس واسطے رب ذوالجلال نے ساڑھے سب سے بڑا فضل تو بڑا کرم فرمایا ہے کہ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی سانو عطا فرمایا اور سانو سب نو دا امتی بنایا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مرد مجاہد سانو عطا فرمایا۔ اس واسطے مختصر وقت اندر برگاہ صدیقی دندر نظرانہ عقیدت پیش کرانگا۔ باہ مولا تعالی جل شانہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جس موضوع سے گفتگو جناب دی گوش گزار کرنی ہے وہ نام ہر بچے دی زبان تے ہے، چاہے کوئی دشمن ہے، چاہے کوئی سجن ہے، چاہے کوئی اپنا ہے، چاہے کوئی غیر ہے، وہ نام بچے دی زبان تے ہے۔ بچہ تھا جا بڑے تو لے کے چھوٹے تک، بلکہ رب ذوالجلال نے خود اس نام دے نال میرے محبوب علیہ السلام دے یار نو یاد فرمائے۔ اس نام تو فرشتے بھی واقف نے، بلکہ فرشتے بھی اس نام تو میرے محبوب دے یار دے نام تو میرے محبوب دے یار نو اس نام تو پکار دینے۔ وہ نام سارے حضرات جان دے نے وہ کیڑی ہستی ہے جہاں نام بچے دی زبان تے ہے۔ وہ ہستی پاک ہستی ہے، محفوظ ہستی ہے، محفوظ معصوم نہیں، محفوظ ہستی ہے۔ حضرت سیدی و سندی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات گرامی ہے۔ اس واسطے جس موضوع تے کلام کرنا ہے اس موضوع کا کچھ عنوان اس طرح ہے کہ کن لوگوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق مانا یا صدیق کہا۔ ایک ہی گل ہے مننا یا کہنا، انج بلکہ ان سمجھو کہ کن لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق مانا۔ وہ جناب نے گوش گزار کر کے وقت تھوڑا پھر اجازت میں خالق کائنات جل وعلا دے پاک کلام 24 پارہ سورۃ زمر دے چھو ایک آیات بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام دے اندر بیان فرمایا، ذرا غور دے نال سننا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے
اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یعنی یہی لوگ ڈرنے والے ہیں۔ گل سمجھ آئی؟ والذی جاء بالصدق، او ذات جی سچ لے کے آئی، وصدق بہ، جس ذات نے سچ دی تصدیق کی تھی، وہی لوگ پرہیزگار نے۔ سچ لیان والی ذات بھی انبیاء اندر بے مثل بے مثال، انہوں نے مثال انبیاء چ نہیں ملتی، اور سچ دی تصدیق کرنے والی ذات وہ بھی بے مثل بے مثال ہے، دنیا دے اندر ان دی مثال نہیں ملتی۔ انبیاء تو بعد اس ذات گرامی، اس شخصیت دا رتبہ اور درجہ ہے جنہیں سچ دی تصدیق کی تھی۔ مولا علی دی زبان تو گل شروع کریں گے کہ مولا علی نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق فرمائے۔ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اساں مولا علی دے محب ہیں، مولا علی نال پیار کرنے والے ہیں۔ میں صرف انہوں نے انی دعوت دیواں گا کہ مولا علی دے نال پیار کرن والو، مولا علی دا ابو بکر صدیق نو صدیق آکھدے نے، اور تساں ابو بکر دے نال بغض کیوں رکھ دے ہو؟ تساں ابو بکر دے نال بغض کیوں رکھ دے ہو؟ اس آیات بینات دی تفسیر کردے ہویا ولایت دا بادشاہ اخی مصطفیٰ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے صدق تو مراد، یعنی بالصدقی تو مراد کیڑی ذات مراد ہے؟ وہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی مراد ہے۔ یعنی جڑی ذات سچ لے کے آئی وہ کیڑی مقدس ہستی ہے، کیڑی مقدس ذات گرامی ہے؟ تو مولا علی دی زبان، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے سچ لیان والی ذات نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سچ دی تصدیق کرنے والی ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات گرامی۔ گل سمجھ آئی؟ مولا علی دی زبان صدیق اکبر دی شان، یعنی او ذات جی سچ لے کے آئی، تو سچ لیان والی کیڑی ذات ہے؟ بولو، سچ لیان والی ذات مولا علی نے فرمایا اس آیات بینات دی تفسیر کرتے ہویا کہ سچ لیان والی ذات نبی پاک صاحب اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے، اور سچ دی تصدیق کرنے والی ذات وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات گرامی ہے۔ اس واسطے صرف اس ایک نقطہ نظر تے بولنا ہے کہ صدیق اکبر کو کن کن لوگوں نے صدیق مانا۔ سب تو پہلا ابو بکر صدیق نو صدیق خود رب ذوالجلال نے صدیق منے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات گرامی، آپ دیو ذات گرامی، آپ نے کدی زمانہ جہلیت اندر بھی جھوٹ نہیں مارے اسے۔ زمانہ جہلیت اندر بھی آپ ہمیشہ سچ بولنے سن، اور اسلام لیان تو پہلا میرے آقا علیہ السلام دے ابو بکر صدیق یار سن۔ ابو بکر یار سن کہ دے میرے آقا علیہ السلام دے، تے ہن اسلاف دی کتب تو جناب دے گوش گدار کراں گا کہ نبی علیہ السلام دے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو کنا کنا لوگوں نے صدیق منے ہیں۔ الاصابہ اندر نقل فرمایا ہے
امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر ان اللہ تعالی قد سمک الصدیق، فرمایا یعنی اے ابو بکر بے شک اللہ تعالی جل شانہ نے تیرا نام صدیق رکھے ہے۔ اس واسطے اس ابو بکر صدیق نو صدیق آکھنے ہیں کہ نام ساڈے محبوب دے یار دا خود رب نے اپنے حبیب دے یار دا نام خود رب نے صدیق رکھے ہے۔ تو جڑا صدیق اکبر دا منکر سمجھو وہ حقیقت اندر رب دے حبیب دا منکر ہے، بلکہ دعویٰ کرنے نے اسا مولا علی دے منن والے ہیں، حقیقت اندر مولا علی دے بھی منکر نے، کیونکہ مولا علی نے ابو بکر صدیق نو صدیق فرمایا ہے کہ سچ دی تصدیق کرنے والے صدیق نے، صدیق آخدے ہی انہوں نے جڑا سچ دی تصدیق کرے۔ آگے حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے سنن ترمذی شریف دی حدیث ہے، آپ فرماندے نے میں 9 افراد دی گواہی دے سکنا ہاں، وہ سارے دے سارے جنتی نے، اگر میں 10ویں شخص دے بارے بھی گواہی دیواں تے میں گناہگار نہیں ہوا گا۔ پوچھا گیا وہ کس طرح؟ فرمایا امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ تے تشریف لے کے گئے، سرکار مدینہ علیہ السلام دے نال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نال سن، حضرت عمر بھی نال سن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی نال سن۔ پہاڑ ذرا حرکت چایا، ذرا جوش چاہ گیا، جنبش چاہ گیا، حرکت کرن لگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے پہاڑ ٹھہر جا، تیری اُتے ایک نبی دی ذات ہے، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک صدیق اکبر ہے، ایک صدیق ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو نبی علیہ السلام نے بھی صدیق فرمایا ہے۔ اگر صدیق اکبر دے اندر کوئی کمی ہوندی تو میرے محبوب علیہ السلام صدیق نہ فرماندے۔ صدیق کہہ کے دسیا ہے میرے تے صدیق فرق کوئی نہیں، میرے تو بعد میرا خلیفہ صدیق اکبر ہی ہوئے گا۔ تو سرکار السلام فرمایا تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید نے۔ تو معلوم ہویا میرے آقا علیہ السلام انی تک جاندے نے کہ صدیق کیڑا ہے تے شہید کیڑا ہے، تے میرے جان تو بعد کن کن لوگاں نے شہید ہونا ہے۔ دس گئے نے ابو بکر صدیق شہید نہیں ہوں گے بلکہ آپ انج دنیا تو چلے جان گے، اور 10 کے گئے نے میرا عمر بھی شہید ہوئے گا، میرا عثمان بھی بولو پھر سچ بولو شہید ہوئے سن کہ نہیں ہوئے سن؟ اگلی روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جدو معراج دی رات رب ذوالجلال نے مینوں معراج کروائی، میں معراج تھے میرے محبوب علیہ السلام جدو معراج تے تشریف لے کے گئے، سرکار نے فرمایا یا جبریلو، جبریل دے نال گفتگو فرمایا یا جبریلو ان قومی یتہمونی ولا یصدقونی، اے صدیق میری قوم، اے جبریل میری قوم مینوں جھٹلائے گی، میری تصدیق نہیں کرے گی کہ میں میرا تھوڑے جے عرصے دے اندر تھوڑے جے وقت دے اندر تھوڑی میں گھڑی دے اندر لا آسمان زمین تو لے کے لا آسمان تک سیر کیتی ہے، کوئی میری معراج نو نہیں مننے گا۔ تو قربان جاواں جبریل علیہ السلام کہنے لگے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہونا، اگر تواڈی قوم تانوں جھٹلائے گی لیکن ابو بکر تواڈی تصدیق کرے گا، اس واسطے وہ تا صدیق اکبر نے، وہ تا صدیق ہے۔ وہ کی ہے؟ صدیق ہے۔ وہ کون ہے؟ صدیق ہے۔ اس واسطے معلوم ہویا جبریل امین نے بھی جڑا فرشتیاں دا سردار ہے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو صدیق من رہے ہے کہ واقعی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نے؟ صدیق نے۔ ہن جبریل دی زبان آگے مولا علی دی زبان، مولا علی دی زبان پہلا بھی دسی ہے اور پھر مولا علی دی زبان۔ حدیث نمبر 4 حضرت سیدنا نادلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے اساں مولا علی دے نال کھلوتے ساں، یار یار دے نال پھر کھڑا ہو ہی جاندا ہے نا۔ اساں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال کھلوتے ساں، ذرا خوش طبی کر رہے ساں، مذاق کر رہے ساں ایک دوسرے دے نال، مذاق کر دیا اساں پوچھا اوے علی، اساں مولا علی نے پوچھا کہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے یار نے دوست نے تواڈا انہاں دے بارے کی خیال ہے؟ تو مولا علی فرماندے نے سرکار دے تمام صحابہ محبوب دے یار نے، تساں کیڑی مراد لے رہے ہو؟ تو صحابی رسول آکھدے نے ابو بکر صدیق دے بارے تواڈا کی خیال ہے؟ اس صحابی نے پوچھ کے ساڈے واسطے آسانی کی تھی کہ وہ جاندے سن کہ 14ویں صدی دے اندر کوئی ایسے بے ایمان آن گے جڑے ابو بکر صدیق نو صدیق نہیں منن گے تے کیوں نہ ہوئے میں مسئلہ ہی حل کیتی جاواں۔ تو آپ نے فرمایا یار او دے بارے وہ شخصیت دے بارے کی پوچھتے ہو؟ مولا علی نے فرمایا صحابہ نو جواب دیتا بھی اس شخصیت یعنی صدیق اکبر دے بارے یار کی پوچھتے ہو؟ ذاک امراؤن سمہ اللہ صدیقا علی لسانہ جبریل و محمد صلی اللہ علیہ ما، یعنی وہ دے بارے کی پوچھتے ہو؟ وہ شخصیت بہت بڑی وڈی شخصیت ہے، بڑی وڈی ہستی ہے، وہ جہاں نام صدیق ہے رب ذوالجلال نے جن کا نام اگے ابو بکر سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ ابو بکر دی شان نو بیان کر رہے ہیں، فرمایا جیدہ نام رب ذوالجلال نے جبریل امین اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تے صدیق رکھے۔ مولا علی نے فرمایا بھی اس شخصیت دے بارے کی پوچھتے ہو یار، کی پوچھتے ہو جیدہ نائی رب ذوالجلال نے جبریل اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تے صدیق رکھے ہے۔ تو معلوم ہویا کہ صدیق اکبر نو مولا علی نے بھی صدیق منے ہے، جنہیں مولا علی دے حبدار نے حقیقت اندر مولا علی دے نال وہ منافقت کر دے نے، انج نہیں مولا علی دے نال وہ منافقت کر دے نے۔ ایک مثال ہے مینوں تواڈے نال پیار ہے تے میں تواڈے یار نال جے پیار نہیں کراں گا تے پھر مینوں تے تواڈے نال پیار نہ ہویا نا، انج ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کوفہ دے اندر رہندے سن، گل ذرا توجہ دے نال سننا، آپ نا کوفہ دے اندر رہندے سن، کوفہ دے اندر تو عبداللہ بن سبا رافضی مذہب دا سب تو وڈا بانی، سب تو پہلا اے بانی ایسی یہودی ایسی منافقانہ طور تے میں کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا، مسلمان اندر ذرا فتنہ برپا کرنے واسطے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات گرامی تے سب تو پہلا تان نہ زنی کرنے والا اے حرامی شخص ہے ایسے راوزیاں دا جماعت دا بانی یعنی اس جماعت نو بنان والا او دا بانی عبداللہ بن اسود، عبداللہ بن سبا بھی آکھیا جاندہ سی، عبداللہ بن اسود بھی آکھیا جاندہ سی۔ مولا علی نو جدو پتہ چلیا کہ عبداللہ بن سبا جڑا یہودی ہے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے غلط الفاظ آخر ہے، آپ دی شان اندر بکواس کرتا ہے، آپ ذرا جلال چاہے ایویں انی دے پترا نے مسئلے بنائے نے کہ صدیق جڑا سی او علی دا دشمن سی تے علی صدیق دا دشمن سی، کوئی دشمن کوئی نہیں سن، محبت سی آپس سے اے تیرے ہن سامنے رکھن لگا بلا دشمن بھی کدے اپنے دشمن نو نساندا ہے، دشمن ایک بندہ ہے وہ دشمن ہے، مثال ہے کہ دشمن ہے وہ کسے دا اور انہوں کوئی گالاں کٹ دے ایسا تو خوش ہونا ہے کہ یار ساڑھے دشمنوں گالاں کٹ رہے سابا شابا پینج کرا کے انج ہے نا، جو سجن نو گالاں کٹے روٹی بھی سامنے رکھی تو روٹی بھی چکنا ہے، چلک کتیا نکل زمانے دیا تو ساڑھے یار دے بارے بھونکنا ہے۔ مولا علی نو جدو ایک گل پہنچی کہ عبداللہ بن سبا یہودی رافضی مذہب دا بانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات تے تان کرتا ہے، آپ دی ذات تے تانا نہیں کرتا ہے، آپ دی ذات شریف نو بکواساں کرتا ہے دونوں بزرگاں دیاں، آپ جلال چاہے، آپ نے تلوار منگا کے فرمایا میں عبداللہ بن سبا دا سر لا دیواں گا، کسی نے آپ دے نال گل کی تھی، فرمایا نہ کرو، فرمایا پھر انج ہو سکتا ہے میں دا چلو سر تا نہیں لاواں گا پر حال جتھے میں رواں گا اتھے ابو بکر تے عمر دا دشمن نہیں رہے گا، جتھے علی رہے گا اتھے ابو بکر تے عمر دا دشمن نہیں رہے گا۔ آپ نے انہوں ملک جلا وطن کر چھڑیا، اس بات سے میں پوچھنا راضی ہو حیا کرو شرم کرو، انہا ہی آکھاں گا حیا کرو شرم کرو، کنی دیر ابو بکر صدیق دی ذات تے بھونکو گے، مولا علی نے بھی قیامت تل دن تانوں ہاتھوں پھڑ کے جہنم سٹنا، جنت نہیں لے جانا۔ جے جنت دا دعویٰ رکھنا ہے ابو بکر دے نال بھی پیار کر، عمر دے نال بھی پیار کر، تمام صحابہ دے نال پیار کر، اہل بیت دے نال بھی پیار کر، رب غفور رحیم ہے شاید جاندے بخش بھی چھڑی۔ اور ایک کتاب دی ٹکر گیا کہنا ویکھ جی اساں حسین دا جڑا گھوڑا ہے نا وہ بڑا پیار کرنے ہیں چمنے ہیں، حسین نے اس سے سواری کی تھی ہے، میں کہ اچھا وہ دا پھر میں کہ موتر شوتر بھی وچ پھر پاندے ہو گے جو کو نیاز پکاندے ہو گے صاحب ظاہر ہے، چپ کر گیا میں کہ پتر پاندے ہو آکے جی ویکھو ٹھیک ہے گلاں چھڈو لیکن ویکھ اساں حسین نال بڑا پیار کرنے، میں کہ کنجے حسین نے جس گھوڑے تے سواری کیتی ہے نا، حسین نے جس گھوڑے تے سواری کیتی ہے اساں انہوں چمنے ہیں، اساں انہوں بڑا چمنے ہیں، نوانے ہیں دھوانے ہیں، اور میں کہ لعنت خدا دی تیرے گل پوے حسین دی سواری نو چمنا ہے، حسین دے نانے نے جس سے سواری کیتی انہوں نہیں چمنا ہے، اور لعنت پوی میں کہ حسین دی سواری نو نوانا ہے دھوانا ہے چمنا ہے، حسین دے نانے دی جڑی سواری بنی ہے او دے خلاف بھونکنا ہے، تین شرم نہیں ہمدی، او حسین دی سواری نو بندہ چمے، حسین دی نانے دی سواری نو بندہ نہ چمے تو حلالی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے سرکار دے صحابی نے آپ فرماندے نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد حضرت ابو بکر صدیق نہ ہوندے نا اس دھرتی تے رب دا نام لینا اللہ کوئی نہ ہوندا۔ گل سمجھ آئی؟ آج میں جڑے تساں نمازاں پڑھ رہے ہیں روزے رکھنے ہیں زکات دیں احسان ابو بکر دا ہے۔ اور تاریخ دمشق کے اندر محدث ابن عساکر نے نقل فرمایا ہے مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے رب ذوالجلال اگر مینوں جنت دے وے، بولو تو صحیح نہ کی دے وے، جنت دے وے تے میں دعا منگنا مولا ابو بکر دے گھر دے سامنے میرا جنت دے گھر بناویں تاکہ ابو بکر نو تکی رکھاں، ویکھی رکھاں۔ اس واسطے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق، نبی علیہ السلام نے بھی صدیق فرمایا، مولا علی نے بھی صدیق فرمایا، اہل بیت نے بھی صدیق فرمایا ہے، امام جعفر صادق
امام باقر دے بیٹے امام جعفر صادق کے بیٹے نے امام باقر دے، امام باقر بیٹا امام زین العابدین دا، امام زین العابدین بیٹا امام کربلا دا، امام علی مقام دا، امام علی مقام بیٹے نے مولا علی مشکل کشا دے۔ تو اہل بیت دی گل سنان لگا، شیعہ مذہب دی بڑی معتبر کتاب کشف الغمہ اندر انہوں نے نقل روایت کی دی ہے، مولا علی دی شان نو بیان، مولا صدیق دی شان نو انج بیان کیتا ہے۔ امام جعفر صادق دے کول ایک شخص آیا، آگے آخدا ہے حضور تلوار نو سونے دی، تلوار جیڑی ہے دی جیڑی دستی انہوں سونے دا پانی چڑھانا چاہیے یا سونے دی دستی لوانی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں لوا۔ اب صدیق اکبر نے بھی کیتا سی۔ وہ شخص حیران ہویا تو تساں بھی صدیق نو صدیق آکھ دے ہو؟ آپ ذرا جلال دے نال کھڑے ہو گئے، بڑا جلال آ گیا۔ جڑو جلال دے نال کھڑے ہوئے آپ نے قبلہ شریف رخ کر کے فرمایا ہاں میں صدیق نو صدیق آکھنا وا، ہاں میں صدیق نو صدیق آکھنا وا، ہاں میں صدیق نو صدیق آکھنا وا۔ میں دعا کرنا جیڑا ابو بکر صدیق نو صدیق نہ آکھے رب ذوالجلال دنیا تے آخرت اندر دی کوئی گل دی تصدیق نہ فرمائے، گل دی تصدیق نہ فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے مجاہد نے جنہاں نے اسلام دی خاطر مار کھا دیے۔ صدیق وہ پہلا مقرر ہے جنہیں اسلام دی خاطر پہلے تقریر کی تھی، خطبہ دیتا ہے۔ صدیق اکبر وہ پہلے مجاہد نے جنہاں نے ختم نبوت دے نہ منکراں نوں للکاریا اور آپ انہاں دے مقابلے چ نکلے نے۔ اور میں نہ بے ایمانو صدیق دا تساں احسان ساری زندگی نہیں دے سکتے، کیونکہ میرے آقا لا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان عالی شان ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے ابو بکر دی محبت تے میرے ابو بکر دا شکریہ ادا کرنا میری تمام امت تے واجب ہے۔ میرے ابو بکر دی محبت میرے ابو بکر دا شکریہ ادا کرنا تمام امت تے واجب ہے۔ میں آکھنا چاہنا بے ایمانو او ظالمو اینا ظلم نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تے منو۔ ادھر آکھ دیو اساں حسین تے حسین دے نانے دے نال پیار کرنے ہیں، او حسین دے نانے نے اینی تک فرمایا ہے او صدیق دی محبت تے صدیق دا شکریہ ادا کرنا میری تمام امت دے واجب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق قیامت الدن ایک شخص آئے گا جڑا جنت جو داخل ہوئے گا اور ہر جنتی ادھر کھڑے کے استقبال کرے گا اور ہر بندہ آکھے گا صدیق ذرا میرے گلو آ، صدیق ذرا میرے گلو آ۔ ہر بندہ انہوں آکھے گا مرحبا مرحبا، تو سارے جنت والے وہ دا استقبال کرنگے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے او سونیا اس شخص نو اساں وی ویکھاں گے۔ میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صدیق و خوش نصیب شخص تو ہی ہے۔ او کون ہے؟ تو ہی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا، سرکار نے فرمایا میں نے سارے نے جھٹلایا، ایک صدیق سی جنہیں میری صداقت دی تصدیق کی تھی۔ صدیق سے جنہوں نے بولو تو صحیح نا صداقت دی تصدیق کی تھی۔ اور جڑے چکلاں تے بہن والے ہون، حرام کھان والے ہون، وہ کدے صدیق دی شان نو نہیں سمجھ سکدے، صدیق دی شان نو شیر ربانی ورگا سمجھ سکدے۔ بول مسلمانا صدیق دی شان نو شیر ربانی ورگے تے مہر علی ورگے سمجھ سکدے نے۔ گل سمجھ آئی نا؟ اتنے بڑے بڑے بھٹک گئے نے، بڑے بڑے رستہ چھٹ گئے نے، لیکن نا ابو بکر صدیق واقعہ ہی صدیق نے۔ شمع رسالت دا پروانہ جاندہ جسنو کل زمانہ۔ صدیق شمع رسالت دے پروانے نے، شمع رسالت دا پروانہ جاندہ جسنو کل زمانہ۔ مسلمانہ گل ذرا سمجھ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، غار دے اندر غار حرا دے اندر سرکار جو تشریف لے کے گئے نے، جدو آرام فرمان دا وقت آیا ہے
تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک صدیق دی گود وچ رکھے رکھیا کہ نہیں رکھیا؟ بولو تو صحیح نا یار، کیڑی دی گود وچ رکھیا ہے؟ صدیق اکبر دی گود وچ رکھیا ہے۔ مکے تو مدینہ ہجرت فرما رہے سن تے سر مبارک کیڑی گود وچ رکھیا ہے؟ صدیق اکبر دی گود وچ رکھیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا دنیا تو جان دا جدو ویلا قریب آیا ہے، آپ بظاہر دنیا تو تشریف لے جا رہے سن تو سرکار مدینہ علیہ السلام دا سر مبارک اما عائشہ صدیقہ دی گود وچ ہے۔ بعد کتے اما عائشہ نو بھی بھونک دینے مانا بشرم ہو، کچھ تے حیا کرو۔ سرکار مدینہ علیہ السلام جب آپ دنیا تو جا رہے سن تے آپ نے سر مبارک اما عائشہ دی گود رکھے ہے، اور بے ایمانوں کو حیا کرو۔ اما عائشہ نو بھونک دے تو سا اما عائشہ دی شان تے منکر ہو، حقیقت اندر تو سا قرآن تے منکر ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تے جو تہمت لگی تھی نا تہمت، آپ تے جو تہمت لگی تے رب ذوالجلال نے سورۃ نور دیاں 18 آیات بینات نازل فرمائیاں آپ دی پاک دامنی واسطے، آپ دی پاک دامنی واسطے 18۔ تے میں آکھدا ہونا کہ جیڑی قوم حرام نو مچھ مارے، دھیاں بہناں دے ڈانس کراوے، دھیاں بہناں نو ادھے ادھے کپڑے پواوے، وہ کدے صدیق تے علی دی شان نو نہیں سمجھ سکدا۔ علی دی شان نو، صدیق دی شان نو نہیں سمجھا۔ اور میں کہا جیڑی قوم استنجے نو 57 آکھے، روٹی نو چوچی آکھے، وضو نو وضو آکھے، او بھونکے صدیق اکبر نو حیا نہیں آنی چاہیے، ڈب کے مرن دا مقام ہے۔ اس تو پہلا تو مر کیوں نہیں گیا جدو صدیق اکبر دی ذات تے زبان کھلن لگے سے؟ جیڑی قوم استنجے نو 57 آکھے، جیڑی قوم نو پتہ ہی نہ ہوئے گرمیاں جا استنجا کنج کرنا ہے تے سردیاں جا کنج کرنا ہے، او قوم بھونکے صدیق اکبر نو، صدیق اکبر دے احسان تمام امت تے ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں سارے دے احسان دا بدلہ دے چلیاں، لیکن صدیق دے احسان دا بدلہ قیامت دن خود خدا دے گا۔ او بدلہ کیڑا دے گا؟ میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مستدرک حاکم دندر صحیح حین دندر موجود ہے۔ میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا رب ذوالجلال تمام لوگوں نے اپنا تجلہ دکھائے گا، لیکن صدیق رب تینوں خاص اپنا دیدار کروائے گا۔ اور میں کہا رب دا تجلہ رب دا دیدار وہی کرے گا جڑا صدیق تے ابوبکر تے عمر تے عثمان نال پیار کرے گا، اور جڑا یہودی دی نسل دا ہے او کدے رب دا تجلہ نہیں ویکھ سکدا۔ جڑا صدیق دی ذات تے بھونکے اے سمجھی عبداللہ بن سبا دی نسل ہے۔ کون ہے؟ بولو تو صحیح نا، عبداللہ بن سبا دی نسل ہے۔ اساں بھی جننے لایا گلی ادھر لٹور چلی نا، ہن پرکھیا کر صدیق نال پیار کردا ہے، عمر نال پیار کردا ہے، عثمان نال پیار کردا ہے، امیر معاویہ دے نال پیار کردا ہے، حسنین کریمین دے نال پیار کردا ہے۔ جے کردا ہے تے بھابیا، جے نہیں کردا انہوں کہا خسمہ نوں کہا تیرا رستہ الگ میرا الگ۔ آج ایسے لانتی رافضی نہیں کرانے ساڈے اہل سنت والجماعت وچوں یزید کتے دی آڑ لے کے، یزید بے ایمان خبیث دی آڑ لے کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور میں پوچھنا چاہنا او بے ایمانو تساں آکھدے ہو امیر معاویہ دی ذات تے تان کر دے ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پتر یزید دی تربیت نہیں کی تھی؟ کوئی حیا کرو، گل سنو میں کیا ہے۔ اور سجنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دے 2 پتر ہوئے نے، آپ بشر الانبیاء آپ انسانہ دے باپ نے اور جد انبیاء نے، تمام انبیاء دے آپ باپ نے تے تمام انسانہ دے آپ باپ نے۔ آپ دے 2 پتر سن، قبیل تے حبیل، 2 پتر لڑے تے ایک بیٹے نے اپنے دوسرے بھائی نو قتل کر دیتا۔ اور میں پوچھنا چاہنا اننے ہو دسو اتنے نبی دی ذات نو کیا کھو گے؟ بابے آدم نے پتران دی تربیت نہیں کی تھی، تربیت نہیں کی تھی۔ کوئی میں کہا یا نو ہاتھ مارو، کوئی شرم کرو۔ ادھر آخنے سے اہل سنت والجماعت بھونکنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے حدیث دے انہی تک الفاظ نے تاریخ دمشق کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں معاویہ چوں ہاں، معاویہ میرے وچوں ہے۔
جی میں فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین وچوں ہاں تو حسین میرے وچوں ہے۔ انی سرکار نے فرمایا معاویہ میرے وچوں تے میں معاویہ وچوں ہاں۔ میں صحیح سند دے نال حدیث دکھا چھڈنا، کسے دم خم ہوئے کسے رافضی چھے میرے کلپ ریکارڈ ہو رہے ہیں، کسے دم خم ہوئے نہ چیز دے سامنے آ کے بوے، میں ثابت کر کے دیواں گا تساں میرے معاویہ نو بھونک دیو اصل جہنمی کتے ہو تساں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی دی حوالے دے نال ثابت کر کے دیواں گا۔ اعلی فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا، نسیم الریاض اندر قاضی عیاض مالکی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا، شرح شفا دے اندر آپ نے فرمایا جڑا امیر معاویہ نو بھونکے او جہنمی کتیاں چوں ایک کتا ہے۔ جس بے ایمان نو ٹی وی تے ویکھی بھونکدا پیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھیو جہنمی کتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکدا، بھاویں ایڈا وڈا ترا سر رکھ کے آوے۔ اساں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نال پیار کرنے ہیں، مولا علی دے نال بھی پیار کرنے ہیں، حسنین کریمین دے نال بھی پیار کرنے ہیں۔ تو پھر میں کہاں گا تمہیں امیر معاویہ نے تربیت پتر دی کی تھی، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام آدم ثانی نے آپ دا پتر کافر ایسی دے پھر آپ دی تربیت دے بارے کیا کہیں گا؟ ادھر ویسے ہی مانو دائیں ہو جاؤں گے، ایمان چلا جائے گا۔ اور پھر میں کہا سنو یزید پلید دا ایک پتر ہویا ہے، آپ دو پتر نے دونوں امام ہوئے ہیں، لیکن جڑا وڈا ہے آپ دا پتر جڑا امام ہویا ہے معاویہ بن یزید، نام ویخ معاویہ بن یزید، عالم ہویا ہے، محدث ہویا ہے، فقیہ ہویا ہے۔ یزید دا پتر عالم تے فقیہ ہویا ہے، رب نے دسے ہے پلیتاں وچوں پاک کرنا تے پاکاں وچوں پلیت کرنا۔ دعا کر اللہ تعالیٰ جل شان صدیق اکبر نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ دے نال پیار محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مالک رب العالمین۔